بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعہ کا دن ہے، جولائی کی 27 تاریخ ہے اور سال 2018 ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آج کی رات چاند گرہن ہوگا اور یہ اس صدی کا سب سے لمبا چاند گرہن ہوگا، یعنی 2001 سے لے کر 2100 تک یہ جو 100 سال کا عرصہ ہے، اس کا یہ سب سے لمبا چاند گرہن ہوگا۔ یہ تقریباً 1 گھنٹہ 43 منٹ تک دیکھا جا سکے گا۔ جب سورج یا چاند گرہن ہوتا ہے تو لوگ بہت سے سوالات کیا کرتے ہیں، لیکن ایک سوال خاص طور سے کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب چاند گرہن ہو تو حاملہ عورتوں کو، پریگننٹ وومن کو قینچی، چھری، چاقو وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ کسی کاٹنے والی چیز کو استعمال کرتے ہیں، کسی قینچی کو استعمال کرتے ہیں، چاقو کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کا اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے، بچہ عیب دار پیدا ہوتا ہے، یا تو اس کا ہونٹ کٹا ہوا ہوتا ہے، یا اس کی ٹانگ کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے، یا کوئی اور عیب بچے کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب چاند گرہن ہو تو حاملہ عورتوں کو چاقو، چھری وغیرہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حاملہ عورتوں کو بیڈ پر جا کر لیٹ جانا چاہیے، ان کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اگر گھر سے باہر نکلیں گے تو بچے کے اوپر اثر پڑے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا شریعت کے اندر ان کی کوئی اصل ہے، کوئی بنیاد ہے شریعت کے اندر ان کی؟ تو جواب یہ ہے کہ شریعت کے اندر ان کی کوئی اصل نہیں ہے، ساری کی ساری باتیں بے بنیاد ہیں۔ حاملہ عورت کو چاند گرہن کے وقت اگر چاقو کے استعمال کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو وہ چاقو کا استعمال کر سکتی ہے، چھری کے استعمال کی ضرورت اس کو پڑ رہی ہے تو چھری استعمال کر سکتی ہے۔ اس کا بچے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بچے کو عیبدار بنانا یا معذور پیدا کرنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ کسی چاند کی وجہ سے یا سورج کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو ہندوؤں کے عقیدے ہیں، ہندوؤں کے یہاں سے اس طرح کی باتیں آئی ہیں، ہندوؤں کی کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، مسلمانوں کے عقائد نہیں ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ میں ان باتوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک حاملہ عورت کو اگر باہر جانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو وہ شرعی پردے کی رعایت کرتے ہوئے شرعی پردے کے ساتھ وہ باہر بھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک کتاب ہے المسائل المہمہ، اس میں مسئلہ لکھا ہے، وہ بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ لکھا ہے کہ بعض مرد و عورتیں چاند گرہن میں حاملہ عورت کو قینچی، چھری اور چاقو وغیرہ کے استعمال سے منع کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے استعمال سے پیٹ میں موجود حمل میں کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے، عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ محض توہم پرستی ہے، سپرسٹیشن ہے، شریعت اسلامیہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا چاند گرہن کے دوران حاملہ عورت بھی بقدر ضرورت قینچی، چھری اور چاقو وغیرہ استعمال کر سکتی ہے، اس سے حمل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے اس طرح کے باطل عقائد اور توہمات سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کی بہت سی باتیں پائی جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تردید فرمائی۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انکسفت الشمس یوم مات ابراہیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم، جب ان کا انتقال ہوا تو سورج کو گرہن لگ گیا۔ فقال الناس، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، انکسفت الشمس لموت ابراہیم، حضرت ابراہیم کی موت کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ سورج اور چاند یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، ان کو گرہن نہ تو کسی کی موت کی وجہ سے لگتا ہے اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے لگتا ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، جب تم سورج چاند گرہن کو دیکھو، فَادْعُوا اللَّهَ، تو اللہ سے دعا مانگو، وَصَلُّوا، اور نماز پڑھتے رہو، حَتَّى يَنْجَلِيَ، یہاں تک کہ سورج یا چاند گرہن یہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کی باتیں پائی جاتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی باتوں کی تردید فرمائی اور یہ فرمایا کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا ہے۔ تو لہذا اس طرح کے باطل نظریات رکھنا کہ حاملہ عورتیں فلاں کام نہیں کر سکتی، فلاں چیزیں استعمال نہیں کر سکتی، اس طرح کے باطل عقائد ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں، اس طرح کا کوئی عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے۔
اب دوسرا سوال یہ کہ جب چاند گرہن ہو تو اس رات میں حاملہ عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ حاملہ عورت ہو یا غیر حاملہ ہو یا عورت کے علاوہ مرد ہو، ان سب کے لیے حکم برابر ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج کی رات میں نماز پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایتیں آئی ہیں سورج اور چاند گرہن کے سلسلے میں، ان سب میں صراحت کے ساتھ یہ بات مذکور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج اور چاند گرہن کے وقت نماز کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کے اندر نماز کے ساتھ ساتھ اور بھی باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت عائشہ اس کو بیان فرماتی ہیں، روایت اس طرح سے ہے کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتی فاذا رأیتم ذلک فادعوا اللہ، کہ جب تم فاذا رأیتم ذلک، جب تم سورج چاند گرہن کو دیکھو، فادعوا اللہ، اللہ سے دعا مانگو، وکبروا، اللہ کی بڑائی بیان کرو، وصلوا، اور نماز پڑھو، تصدقوا، اور صدقہ و خیرات کرو۔ تو اس کے اندر 4 باتیں ذکر ہوئی ہیں: اللہ سے دعا مانگنا، اللہ کی بڑائی ذکر کرنا، نماز پڑھنا اور صدقہ و خیرات کرنا۔ نماز پڑھنے کا طریقہ، جو چاند گرہن کی نماز ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جس طریقے سے ہم دوسری نمازیں پڑھتے ہیں، جیسے ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں یا ہم 2 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں جیسے فجر کی نماز ہے، تو بالکل یہی طریقہ چاند گرہن کی نماز کا بھی ہے۔ چاند گرہن کی نماز کا کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو سورج گرہن کی نماز ہے اس کا بھی کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے، بلکہ وہی طریقہ ہے جس طریقے سے ہم دوسری نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طریقہ الگ ہے، ان کے ہاں 1 کے بجائے 2 رکوع کیا جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ صرف سورج گرہن کی نماز اور چاند گرہن کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ جو سورج گرہن کی نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور چاند گرہن کی نماز یہ بغیر جماعت کی پڑھی جائے گی، تنہا تنہا کر کے اس کو پڑھیں گے۔ تو لہذا عورتیں، مرد، حاملہ، غیر حاملہ سب اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، اور جو چاند گرہن کی نماز ہے اس کو ادا کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ وہی ہے جو دوسری نمازوں کا ہے، اس کا الگ سے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایسے ہی حدیث کے اندر ایک بات اور آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج گرہن ہوا ہے تو عذاب قبر سے بھی پناہ مانگی ہے۔ حضرت عائشہ ہی سے یہ بھی روایت ہے، اس کا آخری ٹکڑا یہ ہے، بخاری کے اندر ہی یہ روایت موجود ہے، اس سے پہلے جو روایتیں ذکر کی گئی وہ سب بھی بخاری ہی کی ہیں۔ ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگے۔ تو عذاب قبر کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے بخاری کے اندر ایک اور حدیث ہے جس کے اندر استغفار کا ذکر بھی ملتا ہے کہ ففزعوا الی ذکر اللہ فاذا رأیتم شیئا من ذلک، کہ اگر تم چاند گرہن یا سورج گرہن کو دیکھو تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، دعاؤں میں مشغول ہو جاؤ، اور استغفار کے اندر مشغول ہو جاؤ۔ تو سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو حدیثوں سے 6 باتیں ثابت ہیں۔ نمبر 1 نماز کا پڑھنا، نمبر 2 دعا، نمبر 3 تکبیر یعنی اللہ کی بڑائی، اللہ کا ذکر، نمبر 4 صدقہ و خیرات کرنا، نمبر 5 عذاب قبر سے پناہ مانگنا، نمبر 6 استغفار کرنا۔ تو یا تو نماز پڑھ لیں یا ان ساری چیزوں کو جمع کر لیں، یا ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی توفیق دیں اتنوں کے اوپر عمل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کے اندر جو غلط عقائد غیروں کے یہاں سے آ گئے ہیں ان سب سے امت مسلمہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔